سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کے بھائی اور معروف اسکالر اور تجزیہ نگار شجاع نواز نے اپنی نئی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ اسامہ بن لادن کی کھوج لگانے کے لیے امریکی حکام کی مدد کرنے والوں میں ایک ISI کے سابق افسر لیفٹیننٹ کرنل اقبال سعید خان بھی تھے، جو اس سے قبل پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس کا بھی حصہ رہ چکے تھے۔ بعد میں امریکی حکام نے کرنل اقبال کو نوازا اور وہ امریکی شہر سان ڈیاگو میں $24 لاکھ کی مالیت کی حویلی میں رہائش پذیر ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ امریکی حکام کو اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں مدد کرنے والے شخص کا تعلق پاکستانی ISI سے تھا، لیکن شجاع نواز کی حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب دی بیٹل فار پاکستان میں اب دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس شخص کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے تھا۔ اس وقت یہ کتاب سیاسی اور عسکری حلقوں میں کافی زیر بحث ہے، جس کی بنیادی وجہ نہ صرف اس میں موجود مواد ہے بلکہ شجاع نواز کا فیس بک پر جاری کیا گیا ایک پیغام بھی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں پاکستان میں اپنی کتاب کی تقریب رونمائی منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ شجاع نواز، جو کہ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوا کے بھائی بھی ہیں، انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا کہ وہ تمام افراد جو میری کتاب کی رونمائی کی کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں منعقد ہونے والی تقریب کی منسوخی کی وجہ پوچھ رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آرمی نے ان تقریب کے منتظمین کے ذریعے انہیں منسوخ کروایا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ پہلے ان سے کہا گیا کہ وہ خود یہ تقریب ملتوی کر دیں، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو یہ فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف لیا گیا۔ ایک امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل کے ساؤتھ ایشین سینٹر سے منسلک شجاع نواز نے کتاب کے مواد کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ کتاب کا محور بالخصوص سن 2008 سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں ہے، لیکن کتاب کے بارے میں جائزہ لیا جائے تو اس میں ایسے کئی واقعات شامل ہیں جن کا ماضی میں اتنا کھلے عام ذکر شاذ و نادر ہی ہوا ہے۔ اسامہ بن لادن اور ان کے خلاف سن 2011 میں امریکہ کی جانب سے کیے گئے آپریشن کے بارے میں شجاع نواز نے 37 صفحات پر مبنی باب فرام تورا بورا ٹو پٹھان گلی کے نام سے لکھا ہے، جس میں انہوں نے تفصیلی طور پر اس آپریشن، اس کے محرکات اور اسامہ بن لادن تک پہنچنے کے لیے پاکستانی اور امریکی خفیہ اداروں کی جانب سے کی گئی مختلف کارروائیوں کا ذکر کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس ISI کے سابق سربراہ جنرل اسد درانی نے انڈین خفیہ ادارے را کے سربراہ AS دلت کے ہمراہ اپنی گفتگو پر مبنی دی اسپائی کرونیکلز میں ذکر کیا تھا کہ امریکہ کو اسامہ بن لادن کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں اہم کردار ایک سابق پاکستانی فوجی افسر کا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں اپنے الزامات ثابت نہیں کر سکوں گا اور نہ ہی میں اس کو کوئی مشہوری دلوانا چاہتا ہوں۔ اس کو امریکہ سے $5 کروڑ کے معاوضے سے کتنا ملا میں نہیں جانتا، مگر وہ شخص اب پاکستان میں نہیں ہے۔ شجاع نواز اس معاملے پر روشنی ڈالتے ہوئے صفحہ نمبر 102 پر لکھتے ہیں، اسامہ بن لادن کی کھوج لگانے کے لیے مختلف افراد نے امریکی حکام کی مدد کی تھی، جن میں سے ایک ISI کے سابق افسر لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اقبال سعید خان تھے، جو اس سے قبل ملٹری انٹیلیجنس کا بھی حصہ رہ چکے تھے۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ اقبال سعید خان فوج میں بیلی کے نام سے بھی مشہور تھے اور فوج سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے سیکیورٹی کانٹریکٹر کا کام شروع کر دیا تھا۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ غالباً اقبال سعید خان کے ایبٹ آباد کے دفتر کو امریکیوں نے جاسوسی کے لیے استعمال کیا تھا اور بعد میں انہیں امریکی آپریشن کے بارے میں خاموش رہنے پر نوازا گیا۔ اسامہ بن لادن کے خلاف امریکی کارروائی پر پاکستانی حکومت نے ایبٹ آباد کمیشن قائم کیا، جس کی باضابطہ رپورٹ تو کبھی منظر عام پر نہیں آئی، لیکن غیر سرکاری طور پر سامنے آنے والی رپورٹ میں اقبال سعید خان کو بری کر دیا گیا تھا۔ لیکن شجاع نواز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امریکی کارروائی کے فوراً بعد اقبال سعید خان پاکستان سے باہر چلے گئے تھے اور اسلام آباد DHA میں اپنا مکان بھی خالی چھوڑ دیا۔ سابق فوجی افسر اب امریکی شہر سان ڈیاگو میں $24 لاکھ کی مالیت کی حویلی میں رہائش پذیر ہے اور سفید رنگ کی بیش قیمت گاڑی BMW ان کے زیر استعمال ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔